نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دنیا میں رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر رشتے کی افادیت کا بھی اظہار کیا، حقوق بھی متعین فرمائے، اور جو لوگ ان حقوق کو ادا کریں گے ان کے لیے انعام کا اعلان بھی فرمایا، اور جو کمزوری دکھائیں گے ان کی تادیب بھی فرمائی، تنبیہ بھی فرمائی۔ لیکن سمجھنے اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ہمارا سب سے مضبوط رشتہ کس کے ساتھ؟ تو یاد رکھیے گا، ہمارا سب سے مضبوط رشتہ اللہ رسول کے ساتھ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے مضبوط رشتہ۔ اور اس رشتے کی گہرائی اور گہرائی جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے، کبھی اس پر غور کیا جائے اور اس پر توجہ دی جائے اور اس کا احساس پیدا کیا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی کریم علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں۔ اس رشتے کی قربت کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی پاک علیہ السلام تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے ساتھ کس طرح کا رشتہ ہے؟ تاریخ میں جب اچھے ادیب اور اچھے شعراء کی بات دیکھی جاتی ہے تو کبھی ماں دعویٰ کرتی تھی نا کہ میرا بیٹا پردیس میں آج مجھے تکلیف میں لگتا ہے اس لیے کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، تو قریب بیٹھے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ شاعرانہ بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر اتنی دور کسی کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس کا احساس یہاں ہو رہا ہے۔ کبھی کوئی شخص کہتا تھا کہ فلاں آدمی اگر خوش ہو تو اس کی خوشی میں بھی خوش ہوں، تو لوگ کہتے تھے اچھے شاعر کا فکرہ ہے۔ اتنا گہرا احساس ممکن نہیں ہوتا، اس قدر زیادہ حساسیت پیدا ہو نہیں سکتی۔ لیکن آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے نا، اس کی حساسیت اس طرح بیان فرمائی کہ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا میرے نبی پاک پر گراں گزرتا ہے۔ حضور کے غلاموں، اگر تم کبھی تکلیف میں ہو تو محبوب اس کا بوجھ محسوس کرتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا حساس رشتہ رہا امت کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر اس حساسیت کا بیان بھی فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تھی اور پتنگے آ کے آگ میں گرنے لگے تھے، تو وہ ان کو روکتا تھا قریب نہ ہو جل جاؤ گے، ان کا احساس کرتا تھا، خیر خواہی کرتا تھا۔ فرمایا تم بھی کچھ ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں دوزخ میں لے جائیں گے، اور میں سینہ بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچتا ہوں، یہ کام نہ کرو، یہ تمہیں آگ کی طرف لے جائے گا، اس کام سے بچو، یہ کہیں تمہیں دوزخ کی طرف نہ لے جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جد و جہد فرمائی امت کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور اس کا انداز رسول پاک علیہ السلام نے اس طرح کا اختیار فرمایا کہ اگر ہم کبھی اس پر غور کریں نا کہ حضور کس طرز کے ساتھ امت کی تربیت چاہتے ہیں، چونکہ میں اور آپ جس زمانے میں رہتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہم نے مسلمانوں کے گھروں میں آنکھ کھولی ہے، اور اللہ نے احسان کیا ہے شروع سے ہی اذانوں کی گونج اور درود و سلام کی آوازوں سے ہمارے کان آشنا رہے، تو بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں بعض اوقات یوں سمجھ لیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ شاید یہ کوئی کلچر کا حصہ ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کے ساتھ جو انداز تعلیم و تربیت ہے، اور جس حساس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو سمجھاتے، حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نماز میں ایک دفعہ بات کر لی تھی،
اور بات بھی اس طرح کی کہ ایک شخص کو چھینک آ گئی، اس نے الحمدللہ کہا تو میں نے نماز پڑھتے یا یرحمک اللہ کہہ دیا۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے گھورا اور انہوں نے اپنے زانوؤں پر ہاتھ بھی مارے، ان کے لہجے سے تلخی نظر آئی۔ نماز مکمل ہوئی۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، کریم محبوب علیہ السلام نے مجھے بلایا۔ انسان جو ہوتا ہے نا، اس میں کمزوریاں رہ جاتی ہیں، مکمل سیکھنے کے باوجود بھی اس کی تعمیر ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کمزوری کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ سامنے والا شرمندگی کے احساس کے ساتھ بری طرح پریشان ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ اپنی امت سے بڑا حساس رشتہ ہے تو محبوب نے قریب بلایا۔ فرماتے ہیں حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے اللہ کی قسم میں نے محبوب سے بہتر سمجھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے۔ کہتے نہ حضور نے ڈانٹا، حالانکہ ایک بڑی انوکھی بات ہو گئی تھی کہ نماز میں ایک شخص بول پڑا، نہ حضور نے ڈانٹا نہ کوئی تلخ بات کی۔ جس طرح ایک چھوٹے بچے کے ساتھ آدمی کبھی کلام کرتا ہے نا، اس کو سمجھاتا ہے، کہتے ہیں بالکل اس طرح کی چند باتیں محبوب فرمانے لگے۔ نماز میں تو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی جاتی۔ فرماتے وہ کیا انداز تھا، وہ کیا لہجہ تھا، میں سمجھ بھی گیا جو حضور نے سمجھایا، لیکن وہ جو ادائیں تھیں وہ میرے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ گئی۔ اور یہ والی تبلیغ نہیں ہے کہ میں آیا ہوں تو آپ نے مجھے بڑی نشست بھی دی ہے، اعزاز بھی دیا ہے اور تعریفی کلمات بھی کہے گئے ہیں۔ محبوب نے خود جا کے ایک ایک دروازے پہ دستک دی، اور وہ جو عرب کا رواج تھا، مزاج تھا مہمان نوازی کرنے کا، وہ اس پر بھی پورے نہ اترے۔ انہوں نے جواب میں پتھر مارے۔ 10 دن کے قیام میں سخت آزمائش کے بعد حضور واپس لوٹے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے لحاظ سے بڑے بردبار تھے، حلیم الطبع تھے، بڑی جلدی چیزوں سے پریشان نہیں ہوتے تھے، لیکن فرماتے میں بھی بری طرح تکلیف میں آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے دعا ان کے لیے، کرے دعا یہ تباہ ہو جائیں۔ تو کہتے میرے وہ اصرار میں اتنی محبت تھی اور میرے بار بار کہنے کے اندر اس قدر زیادہ تڑپ تھی کہ حضور نے میرا چہرہ دیکھا اور ہاتھ اٹھا دیے، اور جب حضور نے ہاتھ اٹھائے تو میں سمجھا طائف والے تباہ ہو گئے، لیکن حضور نے دعا کیا کی؟ وہ جس طرح کسی چھوٹے بچے کے بارے میں انسان کہتا ہے نا اسے ابھی پتہ ہی نہیں، اسے شعور ہی نہیں، وہ چھوڑو جی یہ تو بچہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرنے لگے، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں شعور ہی نہیں۔ اتنا حساس رشتہ اپنے غلاموں کے ساتھ، امت دعوت کے ساتھ، تو بتائیے امت اجابت کے ساتھ حضور کا رشتہ کس قدر زیادہ مضبوط ہوگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب کی دعا مکمل ہوئی تو میں عرض گزار ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے نے بھی تو بات نہیں مانی، تو آپ نے پھر ہدایت کی دعا فرمائی۔ تو یہ حضور کا انداز ہے امیدوں کو مضبوط کرنے کا۔ کریم فرمانے لگے اگر کسی ایک نے بھی نہیں نہ مانی تو تباہی کی دعا پھر بھی نہیں کریں گے، مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، اگلی نسلیں مان جائیں گی، امید نہیں توڑی جائے گی۔ یہ جو حساسیت ہے نا، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ 2-4 بار کسی سے کہو اور اگر وہ نہیں مانتا تو بات ختم ہو گئی، لیکن قرآن مجید فرماتا ہے کہ ایسے پکے کافر اجازت دے دی کہ اب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے محبوب بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان پر برابر ہے۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد جب پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے، اللہ نے تو اجازت دے دی ان پر برابر ہے، ڈرائیں نہ ڈرائیں۔ فرمایا رب نے منع نہیں نہ کیا، کہا ہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو میں ڈراتا ہی رہوں گا، میں انہیں کہتا ہی رہوں گا، میں سمجھاتا ہی رہوں گا۔ اللہ کے حبیب نے بڑی محبت فرمائی، اور پھر یہاں ہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان محشر بھی امت سے محبت کا وعدہ فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کہاں تلاش کروں؟ تو فرمایا حوض کوثر پہ آنا نا، پیاسے لوگ آئیں گے تو میں پانی کے حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ لیکن یہاں شارحین حدیث نے لکھا ہے قریب نے یہ نہیں فرمایا
کہ انہیں پانی پلایا جائے گا. فرمایا وہ آئیں گے میں خود پانی پلاؤں گا, میں خود انہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی, یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے, تو آپ کو فرمانے لگے پھر میزان عمل پہ آ جانا. لیکن یہ دیکھیے حضور کا اپنی امت سے رشتہ. فرمایا انس اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو میزان عمل پہ آنا, اعمال تل رہے ہوں گے اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا, وہاں آ جانا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا, امت گزر رہی ہوگی اور میں ان کی سلامتی سے گزرنے کی دعائیں مانگ رہا ہوں گا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حساس رشتہ نبی پاک. اب حضور کے غلاموں نے بھی اسے حساس سمجھا, صحابہ نے بھی اسے حساس سمجھا. انہوں نے وہ سارے کمال کر کے دکھائے جو کسی غلام کا طریقہ ہوتا ہے. انہوں نے ان سارے احساسات کا رنگ امت کو سکھایا اور بتایا. مسجد نبوی شریف میں ایک دروازہ ہے, حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں وہاں سے عورتیں آیا کرتی تھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر منع فرما دیا. فرمایا کہ اب خواتین گھر میں نماز پڑھیں. زمانے میں حالات کچھ ایسے آئے ہیں اور سرکار کا فرمان بھی ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو. تو حضرت فاروق اعظم نے خواتین کو روک دیا. فرمایا گھروں میں نماز پڑھا کریں. خواتین اب نہیں آتی, تو چونکہ اس ایک مخصوص دروازے سے خواتین آیا کرتی تھیں, تو نبی پاک علیہ السلام نے مرد حضرات سے کہا کہ آپ اس دروازے سے نہ آئیں, یہاں سے خواتین آتی. اب وہ جو علت تھی, جو وجہ تھی وہاں سے داخل نہ ہونے کی, وہ ختم ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دروازہ قریب پڑتا تھا ان کے گھر سے, لیکن وہ ساری زندگی اس دروازے سے گزرے ہی نہیں. ان سے لوگ کہتے جناب آپ یہاں سے گزریے, اب سب گزرنے لگے ہیں. تو فرماتے محبوب نے منع فرمایا کہ وہ ایک وجہ تھی, وہ ایک سبب تھا. آج بہت سارے لوگ بہت ساری گنجائشیں نہیں پیدا کرتے اپنے لیے, پھرتے گنجائشیں ڈھونڈتے نہیں پھرتے, کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کوئی نہ کوئی صورت نکال کے اپنے لیے آسانیاں تلاش نہیں کرتے. کہا وہ ایک وجہ تھی, وہ ایک سبب تھا, وہ ایک صورت بنی, ایک علت تھی کہ یہاں سے خواتین کو آنا جب ختم ہو گئی تو اب سب آتے ہیں, تو آپ بھی آئیے. فرمانے لگے تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو, تمہاری بات کا انکار نہیں کرتا, پر میں نے محبوب کو خود کہتے ہوئے سنا ہے نا جب سے کہ یہاں سے نہیں آنا, تم سارے گزرو, مجھے اعتراض نہیں, مجھے نہیں گزرنا, میرے محبوب نے منع فرمایا. وہ حساسیت, وہ خوبصورتی محبت کی. آپ کو پتہ ہے انسان کے سینے میں جو دل ہوتا ہے نا, اس میں ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی چاہت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں بہت ساری چیزیں دو دو بنائی ہیں, دل ایک ہی بنایا ہے. ہر وقت دل میں کسی نہ کسی چیز کی چاہت رہتی ہے, کچھ نہ کچھ دھڑکنوں میں موجود رہتا ہے. جو لوگ مال کے حریص نہیں ہوتے الا ماشاءاللہ ان کو کبھی کبھی شہرت کا شوق ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اگر یہاں سے بچا لے تو بعض لوگوں کو خوشامد کا شوق ہو جاتا ہے, تعریفیں سننا بڑا اچھا لگتا ہے, کچھ نہ کچھ دل میں رہتا ہی ہے. اللہ نے فضل کیا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ دل میں رب رسول کو رکھو, اس محبت کا غلبہ رکھو. بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ حساسیت پیدا کر لی جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے. یہ جو نعتیں ہمیں دی گئی نا حضرت حسان بن ثابت سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک, یہ اثر ڈالتی ہے انسان کی زندگی میں. جب آپ حضور کی نعت پڑھتے یہ رس کھولتی ہے بندے کی طبیعت. وہ چیز رات کو بندہ سنتے سنتے سوتا ہے, خوابیں بھی اسی کی دیکھتا ہے. تو مجھے بتلائیے نا, جو لوگ رات کو نعت سن کر سوتے ہیں اور حضور کے ذکر پاک کی خوبصورت ساعتوں میں انہیں نیند آتی ہے, تو پھر ان کی قسمت کے ستارے چمکتے ہیں. ان کا باطن جو ہے وہ تزکیہ بھی پاتا ہے اور قرار اور انشراح صدر بھی حاصل ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امت نے ہمیشہ حساس رشتہ رکھا ہے, خاص غلامی, خاص رب و لہجہ, خاص انداز. ہمارے ہاں چونکہ بعض اوقات بعض ذہنوں کی سطح پر سوال ابھرتے ہیں, یہ ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں, تو ایک دوست بڑے اخلاص کے ساتھ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جو محافل ہوتی ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے. اچھے مخلص آدمی تھے. میں نے انہیں کہا کہ ذرا آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے بلغ الغلاب کمالہ کشف الدجاب. انہوں نے سارا پڑھ دیا ماشاءاللہ. تو میں نے کہا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے؟
کہنے لگے وہ تو نہیں آتا. میں نے کہا یاد ہوئی ہے نا؟ کہنے لگے یاد بھی ہوئی ہے اور مزہ بھی بڑا آتا ہے. میں نے کہا یہ محفل میلاد کا ہی کمال ہے. کوئی یاد بھی ہو گئی ہے، لطف بھی دے رہی ہے، سکون بھی دے رہی ہے. اگرچہ آپ اس کے مفاہیم سے آگاہ نہیں ہیں، لیکن اس نے آپ کے دل کے اندر جو کیفیت پیدا کی ہے، تو یہ برکات ہے ان محافل کی، یہ برکات ہے حضور کی نعت خوانی کی، کہ دل محبوب پاک علیہ السلام کے لیے حساس ہو جاتا ہے، حضور کی محبت پیدا ہوتی. یہ بہت ساری ایسی چاہتوں سے جو دل کی سختی کا باعث ہوتی ہیں بندہ بچ جاتا ہے. ایک نوجوان کم عمر صحابی حضور مسجد میں تشریف لاتے تو وہ نہ آگے بڑھ کے محبوب کے نالین مبارک کو تھام لیتے اور سمیٹ کے کونے میں رکھ لیتے. حضور تشریف لے جاتے، نماز کی تکمیل کے بعد واپس تشریف لاتے تو وہ محبوب کے نالین مبارک کو بڑھا کے محبوب کے قدموں کے قریب رکھتے، حضور پہنتے، تشریف لے جاتے. ایک دن بھی یہ ہوا، 2 دن بھی ہوا. تیسرے دن محبوب کریم نے پوچھا آپ کو کسی نے کہا ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ حضور جانتے ہیں، تصدیق کے لیے پوچھ رہے، کسی نے کہا ہے؟ عرض کی حضور نہیں. فرمایا کس طرح خیال آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. حضور اس محبت نے نا یہ رستہ مجھے دیا ہے کہ میں آپ کے نالین مبارک تھاموں اور پھر رکھوں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کی بات سنی، اس نوجوان کی، اس کم عمر صحابی کی، تو محبوب نے اپنا رخ انور بیت اللہ شریف کی طرف پھیرا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، کہا ہے اللہ جس طرح یہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے نا، تو اپنے فضل سے اسے راضی ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا کوئی سوتا اگر کسی جگہ تھوڑا سست ہونے لگتا ہے تو اسے تیز کیا جائے. روز اپنے آپ کو دیکھا جائے، اور انسان اپنا طبیب ہوتا ہے، اسے خود پتہ ہوتا ہے کہ آج کل میری چاہتوں کا رخ کیا ہے. حضور کی سیرت پاک، آپ کے مقدس احوال شریفہ، آپ کی نعت شریف، کتنی چیزیں ہم یاد کرتے ہیں، کتنی یاد رکھنی پڑتی ہیں، کہاں کہاں ہماری نظر جاتی ہے. کیا ہی اچھا ہو ہمیں محبوب کی چند نعتیں بھی آتی ہیں، ہمیں حضور کے تذکار جمیلہ سے بھی شرف ہو، وہ کبھی کبھی ہماری زبان پر آ جائیں اور ہم کبھی کبھی سر راہ انہیں گنگنائیں، لہجے میٹھے ہو جائیں گے، انداز خوبصورت ہو جائیں گے، ہماری توجہ لگ جائے. ایک حدیث پاک دیکھ رہا تھا، وہ میں نے 10-11 کتب میں اس کو دیکھا، میں حیران رہ گیا کہ اس قدر مضبوط کر کے صحابہ نے چیزوں کو محفوظ کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح مل کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ جس بھی صحابی نے روایت کیا ہے نا، جس محدث نے لکھا ہے، انہوں نے حضور کے الفاظ بھی بیان کیے ہیں اور محبوب نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے بتایا تھا، یہ انداز بھی بیان کیا. حضور کی ان اداؤں کو نا، ان اداؤں کو محبوب نے اس وقت کیسے بیٹھے تھے، کیا انداز تھا، کس طرح بات کی تھی، ان چیزوں کو بھی صحابہ نے سنبھال کے رکھا اور نہایت خوبصورتی. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرنے لگے نا تو فرمانے لگے حضور نے یوں انگلیاں اٹھائی تھیں اور پھر فوراً کہنے لگے یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں جیسی تھیں، ورنہ میرے ہاتھ محبوب کے مقدس ہاتھوں جیسے نہیں. اتنا محفوظ کر کے ان لوگوں نے حضور کے تذکار ہمارے سامنے رکھے. تھوڑی نا ان باتوں میں حساسیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ایک محفل میلاد میں جانے کا اتفاق ہوا، تو جاتے جس شخص سے میری ملاقات ہوئی میں سمجھا کہ یہاں کوئی ورکر ہے، کوئی انہوں نے کام کرنے کے لیے وہ دریاں بچھا رہے تھے، روٹین کے کام کر رہے تھے. اور جب محفل سج گئی، لوگ بیٹھ گئے، تو وہ چین وین کر کے کپڑے بدل کے آ کے وہ اسٹیج پہ بیٹھ گئے. تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے، تو ان کے کانوں میں آواز چلی گئی، کہنے لگے میں ہی ہوں جس نے اللہ کی توفیق سے اس بزم کو سجایا ہے. تو پھر وہ سمجھ گئے کہ میرے ذہن میں سوال کیا ہے، چونکہ میری آتے ہی ملاقات ان سے ہوئی تھی. تو کہنے لگے حضرت میرا بڑا نخرہ ہے، میں بڑی چیز ہوں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی بڑی عنایات ہے، پر میں جب اپنے نبی پاک کی محفل سجاتا ہوں تو دریاں بھی خود بچھاتا ہوں، میں وہ چاول بھی خود تلاش کر کے لاتا ہوں جو مجھے پکوانے ہوتے ہیں.
میں ایک ایک چیز کا خیال رکھتا ہوں، اور جب میں اس کا ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے حضور کی بزم نور کو سجانا ہے، تب سے میرا ذوق تازہ ہوتا ہے، اور محفل کے کئی عرصے بعد تک بھی میری طبیعت پہ کیف رہتا ہے، چونکہ میں نے اپنے نبی کی محفل سجائی۔ یہ حساسیت، یہ حسن، یہ کیفیات، یہ بندہ مومن کے ایمان کو تازگی دیتی ہیں۔ اس میں کچھ سرور بڑھتا ہے، اس میں کچھ کیفیات اور طرح کی ہو جاتی ہیں۔ اپنی زندگی میں اس خوبصورتی کو پیدا کریں، اس کو دوبالا کریں۔ یہ جو کچھ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے حضور کے حوالے شریف علی کے نعت مبارکہ، وہ اسی لیے ہے کہ ہم ان کو جب اپنی زبانوں پہ لائیں گے، کانوں سے ان کو سنیں گے، تو ہمارے دل میں تازگی پیدا ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام کی سچی محبت اور سچی غلامی نصیب فرمائے، اسی میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔